مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ الآیہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو آگے چلی ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے چلی ہے، تو آج انشاءاللہ ان کی فضیلت پر چند کلمات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کرنا، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت حسن اور حسین کے بارے میں کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ حقیقت میں مجھ سے بغض رکھے گا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، لہذا ہمیں دیگر صحابہ کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کے کچھ فضائل کا علم ہونا چاہیے، تاکہ ان فضائل کو سوچ کر ہمارے دل میں ان سے محبت پیدا ہو اور کسی درجے میں ہمارے ایمان کی تکمیل ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست نرینہ اولاد نہیں دی۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ معاذ اللہ ابتر ہیں۔ ابتر عربی میں کہتے ہیں جس کا کوئی پیچھے ذکر کرنے والا نہ ہو، جس کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہ ہو۔ بے اولاد شخص کو ابتر کہا جاتا تھا، اور عرب یہ کہتے تھے کہ یہ ایک نحوست ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا اس کے پیچھے اولاد نہیں ہے تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غضب آیا اور قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا تو تذکرہ قیامت تک چلتا رہے گا، روحانی بھی اور جسمانی سلسلہ بھی آپ کا موجود رہے گا، لیکن آپ کا دشمن وہ ابتر ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی سلسلے کو جو چلایا، وہ جتنے بھی مسلمان ہیں آج 1 ارب 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد کا جو سلسلہ چلایا وہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے چلایا، اور آج آپ کو سادات دنیا میں بہت کثیر تعداد میں ملیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا تھا کہ ابتر ہے، وہ واقعی ابتر ثابت ہوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی، انہیں جن اوصاف سے مزین کیا، وہ اولاد آج تک ان کی نسل موجود ہے، اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بڑھانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو چلانے میں 2 شخصیتیں ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں تھیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے اولاد نہیں چلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا نام خود تجویز فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ عربی میں حسن کہتے ہیں کہ خوبصورت چہرے والے کو، تو حضرت حسن چونکہ بہت خوبصورت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی لم یکن احد اشبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی، فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص بھی حضرت حسن سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے جمیل کسی کو پیدا نہیں کیا، حسن و جمال والا اللہ نے کسی کو بنایا نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جو نبی کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، تو ان کو بھی اللہ نے کیسا جمال عطا کیا ہوگا۔ تو اسی مناسبت سے ان کا نام حسن، یہ حسین جیسے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، حسین، خوبصورت چہرے والا، تو حسن سے ہی نکلا ہے یہ لفظ۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ھذا احسن من ھذا، یہ تو اپنے بھائی حسن سے بھی زیادہ حسین ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ حسین عربی میں حسن کی تصغیر ہے، یعنی جو معنی حسن کا ہے وہی حسین کا بھی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ تصغیر کہتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا، تو یہ عمر میں چونکہ چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر کی رعایت کرتے ہوئے اور ان کی خوبصورتی دونوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کا نام حسین تجویز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اس کا
روایات میں بہت کثرت سے ذکر ملتا ہے، اور بڑی عجیب عجیب روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اتنی جتنی عام طور پر لوگ اپنی اولاد سے نہیں کرتے، اس سے بھی زیادہ کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کی نماز میں۔ اب آپ سوچئے خطبے میں امام کا کیا وقار ہوتا ہے، اور امام بھی سید الانبیاء ہو، اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ ہوں، تو کیسا امام پر ایک وقار ہوتا ہے، اور وہ پوری توجہ خطبے کی طرف دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ کی نظر اپنے ان دونوں نواسوں پر پڑی مسجد کے دروازے پر۔ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کے تشریف لے گئے اور ان دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کے لائے اور فرمایا، خطبہ کا پھر آغاز یہاں سے کیا، صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اللہ نے سچ کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں جمعے کا، اور میں نے اپنے ان دونوں بچوں کو دیکھا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، کہ مجھے ان بچوں پر اتنا پیار آیا کہ میں اللہ کا ذکر چھوڑ کے چلا گیا اور ان دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کے لایا ہوں۔ تو کس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو کی طرف لپکے ہیں اور اپنے جمعے کے خطبے کو موقوف کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو گود میں اٹھایا، ان کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ تم اولاد انسان کو علم سے بھی محروم کر دیتی ہو، اور انسان کو جہاد سے بھی دور کر دیتی ہو، اور انسان کو سخاوت سے بھی محروم کر دیتی ہو۔ جب انسان کی اولاد ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ ایسے کشادہ نہیں ہوتا جیسے پہلے غیروں پہ خرچ کیا کرتا تھا، وہ اپنی اولاد کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں شہید ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا بلکہ پیسہ کمانے میں لگ جاتا ہے، اس لیے کہ بھئی میں اگر علم حاصل کروں گا اور میں نے پیسہ نہ کمائے تو میری اولاد کو کہیں نقصان نہ ہو مستقبل میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بچوں کو گود میں اٹھا کے فرمایا کہ تم اولاد میں یہ تینوں عیب ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا وَإِنَّكُمْ لَمِن رَيْحَانِ اللَّهِ، لیکن اللہ کی قسم تم اللہ کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہو۔ یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اولاد یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود کس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اولاد جو ہے یہ اللہ کی خوشبوؤں میں سے ایک ریحان، بہترین خوشبو کو کہا جاتا ہے، اس خوشبو میں سے ایک خوشبو ہو۔ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے تو بسا اوقات دیکھتے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ، پشت مبارک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں مشغول ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو ان دونوں بچوں کو اتار دیتے اور قادے کی حالت میں دوبارہ گود میں بٹھا لیا کرتے۔ تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر قیامت آنے میں صرف ایک دن رہ گیا، یعنی اتنی بالکل قیامت قریب آ گئی، لطول اللہ ھذا اليوم، اللہ اس دن کو بھی لمبا کھینچ دے گا، اور حتی یبعث رجلا اسمہ کاسمی، اور ایک ایسے شخص کو دنیا میں بھیجے گا، یعنی اس دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے، کہ جس شخص کا نام میرے نام جیسا ہوگا، من ولدی ھذا، اور وہ میری اولاد میں سے ہوگا، من ولدی، وہ میری اولاد میں سے ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ شخص جس کی آپ امت کو بشارت دے رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا اور اللہ اسے ضرور دنیا میں بھیجیں گے چاہے قیامت میں ایک دن ہی کیوں نہ رہ جائے، تو یہ شخص کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کہ یہ من ولدی ھذا، وہ شخص میری اس اولاد میں سے ہوگا، اس بیٹے کی نسل میں سے پیدا ہوگا، اور وہ شخص سے مراد ہے حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام، جو اس امت کی اصلاح کے لیے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے بعد آئیں گے، حضرت مہدی پہلے آئیں گے حضرت عیسیٰ سے، تو امام مہدی کے بارے میں بھی اس امت کا اجماع ہے کہ وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ نے یہ فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت حسین کو عطا فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ بہت زیادہ خوشی کے آثار ہیں۔
تو فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آج بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف لا اسر وقد اتانی جبرائیل بشرنی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میں بھلا خوش کیوں نہ ہوں، میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور مجھے خوشخبری دے کر گئے ہیں کہ آپ کی اولادوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ان اولادوں سے محبت کا کچھ معاملہ تھا جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام بھی حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ جب بھی گلی میں گزرتے اور حضرت حسین کو کہیں دیکھتے تو اٹھا کے گود میں اٹھا کے ان کو پیار کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو گود میں اٹھا کے پیار کیا اور فرمایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حضرت ابو بکر فرما رہے تھے والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتوں کی قدر اللہ کی قسم اپنے رشتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کا حضرت حسین کے ساتھ معاملہ تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور آپ کی آل کے بارے میں لوگوں کو بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الناس ارقبوا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا خیال رکھو، یعنی آپ کے جو خونی رشتے ہیں، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو آپ نے حضرت حسین کو بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب آئے اور ان کو گود میں اٹھا کے فرمایا بی ابی شبیہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بعلی۔ حضرت علی قریب میں موجود تھے تو حضرت حسین کو حضرت ابو بکر نے گود میں اٹھا کے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان جائیں، اللہ کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں، یعنی حضرت علی کے مشابہت ان میں کم ہے اور شکل و صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زیادہ مشابہ ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے وہ علی یضحک، حضرت علی ابو بکر کی یہ بات سن کے ہنس رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت عمر نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا اور ان کا خاص خیال کیا کرتے تھے۔ ایک روایات میں ہے کہ جب یمن سے کچھ جوڑے آئے ہیں مال غنیمت کے طور پہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جوڑوں کو تقسیم کیا، لباس کو تقسیم کیا، تو مدینہ میں بہت سارے صحابہ بہت اچھا، یمن کے جو جوڑے ہوا کرتے تھے بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے، تو دیکھا کہ لوگ وہ پہن کے گھوم رہے ہیں تو آپ کی نظر حضرت حسن حسین پر پڑی، یہ دونوں بچے تھے، تو دیکھا کہ یہ سادہ کپڑوں میں گھوم رہے ہیں تو حضرت عمر کو بہت فکر ہوئی۔ حضرت عمر نے یمن کی طرف ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ اس کے گورنر سے کہو کہ حسن اور حسین کے لیے بھی ایسے ہی جوڑے بھیجے جیسے دوسرے لوگوں کے لیے بھیجیں۔ تو جب بھیجے گئے وہ جوڑے اور حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین وہ جوڑے پہن کے گھوم رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اب میرا دل مطمئن ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب بیت المال سے وظائف جاری فرمائے تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ اس میں کم رکھا اور حضرت حسن اور حضرت حسین کا حصہ زیادہ رکھا۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے والد پر یہ اعتراض کیا کہ اے میرے والد محترم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں شریک رہا ہوں، حضرت حسن اور حسین تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، تو میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ مجھے اس وظیفے میں زیادہ حصہ دیا جائے۔ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی دلچسپ، فرمایا اے میرے بیٹے، اے ابن عمر، حل ابو کا مثل ابیہما وحل امو کا مثل امیہما وحل جدو کا مثل جدہما، تو بتا کہ کیا تیرا باپ ان دونوں کے باپ جیسا ہے، اور کیا تیری ماں بھی ان دونوں کی ماں جیسی ہے، اور کیا تیرے نانا بھی ان دونوں کے نانا جیسے ہیں؟
یعنی یہ تین فضیلتیں ان دونوں کو حاصل ہیں تو جو تجھے حاصل نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ تیرا باپ ان دونوں کے جو والد ہیں وہ تیرے والد سے افضل ہیں. یہ حضرت عمر کی تواضع تھی کہ حضرت علی کو اپنی ذات پر ترجیح دیا کرتے تھے. اور ان کی والدہ تیری والدہ سے افضل ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. حضرت فاطمہ کا مقام وہ حضرت عمر کی اہلیہ کے مقام سے کئی گنا زیادہ ہے. اور ان کے نانا تیرے نانا جیسے نہیں ہیں, یعنی ان کے نانا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تیرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. تو اس بنیاد پر بھی حضرت عمر نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو فضیلت دی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات خصوصیت سے ذکر کی ہے کہ جب بھی وظائف جاری کرتے حضرت عمر, تو حضرت عمر کی عادت تھی کہ جو دین میں یعنی جو دین میں مقدم ہیں ان کو زیادہ وظائف دیا کرتے تھے, جو مؤخر ہیں ان کو کم دیا کرتے تھے. لیکن اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل رسول کو سب سے زیادہ مقدم کیا ہے, سب سے زیادہ مقدم, اور اپنا نمبر بہت بعد میں رکھا ہے. آل رسول, آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو آپ تمام صحابہ پر وظائف کے معاملے میں ترجیح دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے ان دونوں حضرات کو, حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی بے پناہ محبت تھی. اور کوئی بھی ان کی شان میں اگر گستاخی کی کوشش کرتا تو حضرت حسن اور حضرت حسین اس کو جواب دیا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ عراق سے کچھ لوگ آئے شرپسند اور حضرت حسین کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی برائی بیان کرنے لگے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ابو بکر اور عمر کی برائی بیان کر رہے ہو, تو مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں 3 قسم کے مسلمانوں کا بیان ہے, چوتھی قسم کوئی بھی نہیں ہے. ایک قسم تو وہ ہے جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ واخرجوا من دیارہم, وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا. تو فرمایا کہ بتاؤ ابو بکر اور عمر ان میں سے ہیں یا تم ان میں سے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں, ابو بکر عمر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو گھروں سے نکالا گیا. حضرت حسین نے فرمایا دوسرا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم, وہ انصار صحابی جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ مدد کی, مہاجرین کو ٹھکانہ دیا. تو کیا تم ان انصار میں سے ہو؟ وہ عراق سے جو فتنہ پرست لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں, ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں. حضرت حسین نے قرآن کی تیسری آیت تلاوت کی, فرمایا ایک طبقہ تو قرآن میں مسلمانوں کا وہ بیان کیا جنہوں نے ہجرت کی, گھر بار چھوڑا. دوسرا طبقہ قرآن نے وہ بیان کیا ہے جو انصار تھے جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی. اور تیسرا طبقہ بعد میں آنے والے وہ مسلمان جن کا قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. فرمایا قرآن مجید میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بعد میں آئیں گے, وہ ایسے ہوں گے جو یوں کہا کریں گے کہ اے اللہ یہ جو انصار اور مہاجر صحابہ ہم سے پہلے گزر چکے, اے اللہ تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمارے دل میں ان سے بغض پیدا نہ کرنا بلکہ ہمارے دل میں ان سے محبت پیدا کرنا. تو یہ وہ تیسرا طبقہ ہے جو انصار میں سے بھی نہیں ہے, مہاجرین میں سے بھی نہیں ہے, لیکن انصار اور مہاجرین سے محبت کرنے والا ہے. تو حضرت حسین نے فرمایا کہ تم اس قسم میں سے بھی نہیں ہو, کیونکہ اگر تمہیں محبت ہوتی تو ابو بکر اور عمر کی تم برائی بیان نہ کرتے. تو اس طرح دلائل کی دنیا میں حضرت حسین نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا دفاع کیا ہے. اور یہ بات بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف آل رسول سے قرابت داری مضبوط کرنے کے لیے حضرت علی کو پیغام نکاح بھیجتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی نے انکار کیا, فرمایا میری بچی کی عمر آپ سے کم ہے, آپ کی عمر زیادہ ہے. تو حضرت عمر کا مشہور مقولہ ہے, فرمایا واللہ اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ الا نسبی, کہ نبی نے فرمایا ہر نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے. واللہ ما اردت بہلباہ, اللہ کی قسم اے علی میری نیت خواہش نفس نہیں ہے, میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اپنا رشتہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں. اور جب حضرت عمر کی شادی حضرت علی کی بیٹی سے ہوئی ہے, حضرت عمر اتنا خوش تھے, کئی ہزار کئی لاکھ 4,000 دراہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مہر دیا ہے. اور جا کے صحابہ سے کہا کہ تم مجھے کیوں مبارکباد نہیں دیتے, یعنی ان کو ترغیب دی کہ مجھے خوب مبارکباد دو, اس لیے کہ میں نے جس سے نکاح کیا ہے وہ علی کی بیٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں.
یعنی دو رشتے میرے مضبوط ہو گئے ان کے ذریعے کہ ایک تو علی جو خود داماد نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان سے رشتہ مضبوط ہوا، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میری ساس بن گئی ہیں حضرت فاطمہ، ان کی بیٹی سے میں نے نکاح کر کے نبی سے اپنی قرابت کو مضبوط کر لیا ہے۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے وہ حضرت عمر کے دور تک بچپن کا زمانہ ہے۔ یہ دونوں حضرات حضرت عثمان کے دور میں اپنے عہد شباب میں داخل ہوتے ہیں، اور جو عرب کا اس زمانے میں ایک کلچر تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی ریاضت اور گھڑ سواری اور تیر اندازی، یہ ساری چیزیں حضرت حسن حضرت حسین نے بھی سیکھیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر حضرت حسن اور حضرت حسین جہاد میں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ شریک رہے ہیں، اور صحابہ کرام حضرت حسن اور حضرت حسین کی موجودگی کو اپنے درمیان فخر سے دیکھا کرتے تھے۔ افریقہ کی جنگ میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا ہے تو اس وقت جو جنگ کے کمانڈر تھے وہ لوگوں کو فخر سے بتایا کرتے تھے کہ اللہ کی ہمیں مدد کی پوری امید ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے موجود ہیں، اس پہ فخر کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جنگوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین شریک رہے ہیں، میدان جہاد میں جہاں جہاں ان کو موقع ملا، اور کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی خاطر جان دے دی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابن زیاد بدبخت کے سامنے حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا ہے تو ابن زیاد بدبخت حضرت حسین کے ہونٹوں پہ اپنی چھڑی کو پھیر رہا تھا۔ وہاں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو رکھا ہوا دیکھا ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، اس میں حضرت حسین بھی موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کے کہیں بیٹھ گئے تو حضرت ابو ہریرہ نے جا کے ان کے پاؤں کو جھاڑا اور مٹی کو دور کیا، ان کے پاؤں کو صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اے حسین، میں آپ کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں اگر لوگ جان لیں تو آپ کو کندھوں پہ اٹھا دیں، یعنی مجھے آپ کے فضائل کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم عطا ہوا ہے اس کے مقابلے میں یہ کم ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات نے بیت اللہ کا بارہا پیدل حج کیا ہے۔ حضرت حسن نے کہا جاتا ہے کہ 20 مرتبہ بیت اللہ کا پیدل حج کیا ہے، عراق سے کوفہ سے چل کے بیت اللہ کی طرف پیدل آئے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ کوفہ اس زمانے کی گرمی، اس زمانے کے پہاڑ اور ریگستان، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں، آپ سوار ہو کے جائیں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کو سوار ہو کر جاؤں، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا ہے کوفہ سے بیت اللہ کی طرف۔ یہ کچھ بہت ہی تھوڑا سا تذکرہ تھا حضرت حسین کے فضائل کے بارے میں، بھرے پڑے ہیں احادیث میں، روایات میں، اور آپ کی سیرت میں سخاوت، آپ کی بہادری، آپ کی عبادت، آپ کا علم، اور صحابہ کرام سے محبت، اور صحابہ کرام کی ان دونوں حضرات سے محبت، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب چلایا ہے وہ حسن اور حسین سے چلایا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اس میں ایک فضیلت حضرت عمر کے لیے بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب یہ ایران فتح ہوا ہے تو فارس کا جو بادشاہ تھا یزدجرد، اس کی بیٹی جو شہزادی تھی، بہت خوبصورت، اور ظاہر بادشاہوں کی جیسے بیویاں اور بیٹیاں ہوا کرتی ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ جو ان کی بیٹی ہے یہ میں حسین کو دوں گا۔ تو آپ نے حضرت حسین سے ان کی بیٹی کی شادی کرائی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سردار کی بیٹی ہے تو سردار ہی کے لائق ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے شادی ہوئی ہے، اور کمال کی بات یہ کہ حضرت حسین کی اولاد میں جتنے حضرات تھے کہا جاتا ہے کہ سب کربلا میں شہید ہو گئے۔ امام زین العابدین جو بہت مشہور فقیہ ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور حضرت حسین کی جو نسل چلی ہے وہ صرف امام زین العابدین سے چلی ہے۔ آج جتنے بھی حسینی دنیا میں نسب کے اعتبار سے پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت زین العابدین اسی ماں کے بیٹے تھے جو یزدجرد کی بیٹی تھی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کو دی تھیں۔ تو یہ بھی ایک حضرت امیر المومنین حضرت عمر کے لیے بھی فضیلت کی بات ہے،
اور حضرت زین العابدین کے لیے بھی بہت فضیلت کی بات ہے کہ حضرت زین العابدین کے ذریعے اللہ نے حضرت حسین کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے اور چلایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آل رسول اور آل بیت سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان واقعات میں جو آل رسول کے ساتھ صحابہ کی محبت تھی، ان واقعات میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ملتا ہے کہ جیسے ہمیں کسی بزرگ سے، اہل اللہ سے اور نیک لوگوں سے محبت کا حکم ہے، اسی طرح ان کی آل و اولاد سے بھی محبت کا حکم ہے۔ آپ کسی استاد سے اگر پڑھتے ہیں تو آپ کے ذمے ہے کہ جیسے آپ اس استاذ کا ادب کریں، اس کی اولادوں کا بھی اسی طرح ادب کریں، اس کے گھر والوں کا بھی آپ خیال رکھیں۔ آپ کسی بزرگ سے بیعت ہیں، کوئی جس کو آپ اپنے سے نیک اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، تو جیسے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے محبت کریں، تو ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی آل و اولاد سے بھی آپ کو محبت کرنا پڑے گی، کیونکہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی محبت ہے، کیونکہ آل کا سب سے گہرا رشتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔